کی ہر نسبت سے پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادھر لباس بھی سونا لگ جائے، اور سچی محبت ہونا تو اس کا انداز بھی آپ کی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچا پیار ہو تو اس کی محبوب کی ہر نسبت سے پیار کو دل کرتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ کے حبیب سے سچے پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بالکل وہی ہے کہ جس طرح تو اپنے دنیا کے کسی محبوب سے پیار کرے تو اس کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے، اس طرح حضور سے پیار کرنا ہو تو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے۔ حضور کی ساری نسبتوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والے ٹبر یہ حضور سے پیار نہیں کرتے۔ حضور سے پیار ہو تو پھر تو مدینہ کی کتے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنا گھر، جان، مال، اولاد، قبیلہ، ہر شے قربان کر دیا، ان مصطفیٰ کے صحابہ کی کیا شان ہوگی؟ مجھے آج عظمت صحابہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی شخصیت سے پیار ہو اس وقت تک پیار مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی نسبتوں سے پیار نہ ہو۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب اشرفی صاحب آپ سے پیار کرتا ہوں مگر آپ کی اولاد کا کوئی حال نہیں، آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کی گھر والی کا کوئی حال نہیں، آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کے ابا جی یا اماں جی کی کوئی حال نہیں، یا آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کے دوست جو جگری دوست اور یار ہیں ان کا کوئی حال نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں وہ پیار کا دعویٰ کرنے والا اپنے پیار کے دعوے میں مجھے خوش کر سکتے ہیں؟ مجھے خوش کرنا ہے تو اس کو میری ان ساری نسبتوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو تو حضور کی بھی ہر نسبت سے پیار کرنا پڑے گا۔ حضور کے ماں باپ کی عظمتوں کو سلام، حضور کی اولاد کی عظمتوں کو سلام، حضور کی ازواج کی عظمتوں کو سلام، اور حضور کے اصحاب کی عظمتوں کو بھی سلام کرنا پڑے گا۔ آج کل جس کا دل چاہتا ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ اصحاب رسول پر تبرہ شروع کر دیتے ہیں، بک بک شروع کر دیتے ہیں، اپنا منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، منہ پہ نحوست برس رہی ہوتی ہے، نہیں جی فلاں ٹھیک نہیں تھے، اور کسی کا دل کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ قربان جاؤ سنیو اپنے مقدر پر، اللہ نے کتنا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کے ماں باپ کی بڑی شان، اولاد کی بڑی شان، ازواج کی بڑی شان، اصحاب کی بڑی شان۔ سنی تو مدینہ میں چلنے والے کتے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، اور یہی ہمارا حسن ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ کوئی بڑے سے بڑا کلگیوں والا اور دستاروں اور جبوں والا اگر میرے مصطفیٰ کی آل پاک کے بارے میں بکواس کرے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور کوئی شخص اگر بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار اور آستانے کا سجادہ نشین کیوں نہ بن جائے، میرے مصطفیٰ کے اصحاب کو بھونکے تو وہ بھی حق پر ہو سکتا نہیں ہے۔ حق پر وہ ہے جو مصطفیٰ کی آل کا بھی نوکر ہو، مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی نوکر ہو۔ آج کائنات میں لوگوں عبادت کے بل بوتے پر بڑا کچھ بنا جا سکتے ہیں۔ اخلاص آ جائے عبادت میں، بندگی میں، عمل میں، انسان ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، مگر کائنات میں تو الٹا بھی لٹک جائے آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابیت عبادت سے نہیں ملتی، صحابیت عبادت سے نہیں ملتی۔ ساری زندگی کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے وہ زاہد کہلائے گا، صحابی نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت عبادت خدا سے نہیں ملتی، صحابیت زیارت مصطفیٰ سے ملتی، زیارت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا چلوں، جن کی زیارت کرنے والوں جیسا کوئی نہیں بن سکتا جی،
جن کی زیارت کرنے والوں صحابہ جیسا کوئی نہیں بن سکتا تو آقا جیسا کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہاں میں چھوٹی سی ایک مقدمہ کے طور پر ایک تمہید دینے لگا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ دیکھو کسی شے کو چیک کرنا ہونا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے مٹیریل کو چیک کیا جاتا ہے۔ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ آپ نے کوئی شے بنائی، آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بنی ہے یا نہیں، تو اس کے مٹیریل کو چیک کریں گے، دائیں بائیں نہیں بھاگیں گے۔ جس شے سے وہ شے بنی ہے اس شے کو چیک کریں گے۔ سڑک بن گئی، اس کو چیک کرنے کے لیے آفیسر آئے، انہوں نے کیا کیا، وہاں تھوڑا سا سوراخ کر کے وہاں سے مٹیریل لے لیا، اس کا تجزیہ کر لیا کہ اس کے اندر تار پول جسے لب کہتے ہیں وہ پوری مقدار میں ہے، وہ ٹھیک ہے، پتھر جتنا اس میں چاہیے تھا اس دائرے کے اندر اتنا نکلا ہے۔ یہ چیز چیک کرنے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سڑک بنی ہے دو چیزوں سے، بڑی قابل توجہ بات، اس میں لوگ استعمال ہوئی، تارکول استعمال ہوئی، پتھر استعمال ہوا۔ اب آپ چیک کرنے لگ جائیں کہ جناب نے سیمنٹ کتنا ہے، ایمانداری سے بتائیں تو کوئی بندہ آپ کو صحیح عقل والا کہے گا؟ اصول یہ ہے کہ جو جس شے سے بنتی ہے چیز اسی مٹیریل کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک لگا ہوا ہے یا نہیں، دائیں بائیں کسی چیز کو چیک نہیں کیا جاتا۔ اب آئیں، بڑا قابل توجہ میرا جملہ نوٹ کیجئے، تاریخ دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے، اور جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے حوالے سے بک بک کرتے ہیں ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں کہ اگر یہ بات سمجھ گئے تو صحابی کسی عمل سے جب نہیں بنتا تو کسی صحابی کے عمل کو چیک کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ بات سمجھنے کے قابل، صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نماز سے نہیں بنتا، اس لیے نمازوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابی حج اور زکوٰۃ سے نہیں بنتا، اس لیے حج اور زکوٰۃ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا، اس لیے یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے تلوار کس کے مقابلے میں اٹھائی اور کہاں لڑے۔ صحابیت وہ عمل سے نہیں ملتی، وہ میرے مصطفیٰ کی زیارت سے ملتی ہے۔ اب اس کو اور آسان کر لوں، صحابیت عمل سے نہیں ملتی، مصطفیٰ کی نظر سے ملتی ہے۔ ویسے اس پر سبحان اللہ جتنی بنتی ہے وہ آپ نے کہی نہیں۔ صحابیت کسی کے عمل سے نہیں ملتی، مصطفیٰ جان رحمت کی نظر سے ملتی ہے۔ اگر کسی نے کسی صحابی کو چیک کرنا ہے تو عمل چیک نہ کرے، کیونکہ عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے چیک کرنا ہے تو مصطفیٰ کی نظر کو چیک کرے کہ صحابی تو بنتے ہی حضور کی نظر سے۔ آج جس بنگی چرسی کا دل کرتے ہیں جی فلاں ٹھیک نہیں تھا، فلاں ٹھیک نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جن پر رب راضی کہہ لیں سبحان اللہ۔ بھائی ایمان سے بتائیں، ہم زندگی بھر اگر عبادت کریں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، بولیے یہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن پر رب بھی راضی، اس کے رسول بھی راضی، اللہ بھی راضی اور اس کے رسول بھی راضی۔ تو دو چار بھنگی چرسی نام ہی راضی ہو، ایمانداری میں دسو انہوں کی صحابیت جو انہوں کی شان ہے، جو فرق پہن لگی۔ مثال دے دوں، سورج جب چمکتا ہے نا، انسان بھی کہتا ہے واہ واہ روشنی ہو گئی، چرندوں پرند سارے مانتے ہیں بڑا چانن ہو گیا۔ تو کوئی الو یا الو دا پٹھا چپ کر کے ایک پاسے بیٹھا ہوئے جا کے نہیں چنگا نہیں لگتا، تو ایمانداری دسو اس الو دے پٹھے دی کون سنتا ہے؟ بھائی جب سارے کہہ رہے ہیں چمک رہا ہے تو ایک الو یا الو کا پٹھا ہے نہیں جی نہیں چمک رہا، تو بولیے وہ ایک الو دے پٹھے دے پیچھے لگ کے سارے بولی بدلن گے، تو تسی کیوں بدل لیں گے؟
وہ جی جنگیں ہوتی رہی، فلاں ہوتا رہا تسی مامے چاچے نے دین نے جن مصطفیٰ کے صحابہ پر رب راضی، رب کا رسول راضی، رب نے ڈگری دی ہوئی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا اللہ ان ساروں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ وعدنا میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی؟ رب راضی انہاں نال، او راضی رب نال۔ اے پنگی چرسی دی اوقات کی درمیان ہے، اللہ نے اپنی رضا کی سند دی، مصطفیٰ ان پر راضی اس دنیا سے گئے۔ میں پھر مثال ایک دے دوں آسان لفظوں میں بات سمجھانے کا، میں عادی ہوں۔ میں ادھر آؤں، کوئی بات سن لے، تقریر سن لے، کوئی بات پلے پڑ جائے، وہ پیار سے آ کر نا مجھے 1000 روپے کا نوٹ پکڑا دے مسافہ کرتے ہوئے، میں وہ چپ کر کے جیب میں ڈال دوں، میں کہڑا پانی لا کے لیا ہے؟ سرکار کی محبت میں کسی نے دے دیا، ویسے علماء علی کیا کم ہوتا نہیں، یہ چمک چلو ساڑی جڑی ہے نا وہ سارا کچھ لے جائے۔ بس نہ پوچھو ساڑھے نال ہوئی کی پہ، مگر جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ایک جگہ پہ مجھے کہنے لگا ایک تو جی اسی تے عشق رسول دیا بیٹریاں چارج کریں گے، عشق رسول کی ہم بیٹری چارج کرتے ہیں۔ وہ تو میری تقریر سے انہوں پتہ نہیں سی کس مزاج دا ملائیں گے۔ میں کہا جناب بیٹری چارج کرو ضرور کرو، مگر اینی بھی نہ کرو کہ وہ پھٹ جائے، زیادہ دیر چارجنگ دے لائیے کہ ستیہ ناس ہو جاتے۔ ساری رات ایسے کام دے لائی رکھا تو پھر گیا کام۔ اور ویسے بھی یار میں 6 گھنٹے موبائل کی بیٹری وہ چارج کرتا رہوں، اور جب کال آئے تو سننے کے کام نہ دے، اس بیٹری نو بھائی چاڑنا۔ وہ ساری رات بیٹریاں چارج کرنے والوں، فجر کی نماز گئی تو ساری رات کی بیٹریوں کی چارجنگ کو ہم آگ لگانی۔ بیٹری چارج ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ساری رات اگر عشق مصطفیٰ میں سنتا رہا اور روتا رہا، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد میں پہلی صف میں نظر آئے تو ٹھاٹ آ جائے کہ بیٹری چارج ہو گئی۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی 1000 روپے کا نوٹ، میں خاموشی سے اس کو جیب میں ڈال لوں، میں اس کو جیب میں ڈالوں۔ میں مثال ایسی دینے لگا ہوں جس پر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مجھے کسی نے دیا نوٹ، میں نے اس کو ڈال لیا جیب میں۔ یہاں سے محفل تقریر کرنے کے بعد میں یہاں سے نکل گیا، میرے ساتھ وہ عزیز طاہر بیٹا تھے، یہ میرے ساتھ تھے راستے میں۔ میں نے کہا ایک جگہ پہ بریک لگائی، میں نے کہا اس طرح کرو بیٹا جا کے نا ہم یہاں سے ذرا چائے پی لیں، نیند آ رہی ہے، ڈرائیونگ اس حالت میں مناسب نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ایک کافی شاپ پہ رک گیا ہم، اس کو آرڈر دیا، اس نے وہ کافی تیار کر کے مجھے دے دی، ایک کپ انہیں دے دیا، مولانا جہانگیر نوری صاحب تھے، ایک کپ انہیں دے دیا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں پکے نہ ہو جائے۔ اچھا تو میں وہ دے دیا، اب ہم نے وہ چائے پی لی، وہ کافی پی لی، پینے کے بعد میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی نوٹ 1000 کا، یہ ویسے 10 پل ہے، 1000 کا نوٹ میرے ہاتھ میں آیا، میں نے وہی نوٹ اس دکاندار کو پکڑا دی۔ دکاندار نے وہ نوٹ پکڑا، بڑی توجہ سے سننا، دکاندار نے وہ نوٹ پکڑانا تو کبھی ایسے کر کے دیکھے، کبھی ایسے کر کے دیکھے، کبھی ایسے کر کے دیکھے، اور پھر اس کے بعد کبھی نوٹ دیکھے، کبھی مجھے دیکھے، پھر نوٹ دیکھے، پھر مجھے دیکھے۔ میں آخر کی بیٹر میرے لیے ویکھی جانا ہے، خیر پہ۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب اپنا اولیا دیکھو، داڑھی رکھی ہوئی آپ مولوی صاحب۔ میں نے کہا بالکل اللہ کا شکر ہے، آج میں دین ہوں، دین کا خادم ہوں۔ مولوی صاحب سے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ میں کہا ہویا کہ میں نے ڈوب مرنے کا؟ کہنے لگا مولوی صاحب اپنی شکل دیکھو تے اپنے کرتوت دیکھو۔ میں کہا میں کی کرتوت کر لے؟ کہنے لگا جی اب نوٹ جو دے کے جا رہے ہو یہ جعلی۔
بڑی قابل توجہ بات، یہ جو نوٹ مجھے دے کے جا رہے ہو نا یہ جعلی ہے۔ اب اس کے جواب میں ایمانداری سے بتائیں میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا نا بھائی سوری، ویری سوری، معذرت، مجھے پتا نہیں تھا، مجھے کسی دوست نے پکڑا ہے، یہ غلطی میری نہیں، جس نے یہ نوٹ مجھے دیا ہے نا یہ اس کی غلطی ہے، میں معذرت کرتا ہوں اور نئے پیسے نکال کے نوٹ نکال کے اس پہ دے دوں گا اور ساتھ پھر سوری کر لوں گا۔ تو بڑی قابل توجہ بات، نوٹ اگر مجھے کوئی دے اور وہ نکلے جعلی، کہیں پہ میں پھنس جاؤں تو میرا جواب یہی ہوگا نا کہ باجی یہ میری غلطی نہیں، جنہیں نوٹ میں نے دیتا ہے نا وہ دی غلطی۔ مثال سمجھ آ گئی؟ میرے مصطفیٰ کو جان نثار صحابہ دیے کس نے؟ کس نے دیے؟ سارے کہہ لیں کس نے دیے؟ اللہ نے۔ میرے مصطفیٰ کو جو ملے وہ رب نے دیے۔ ہاں ان میں سے ایک ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ سب اللہ نے دیے مگر ایک کو مصطفیٰ نے مانگ کے لیا، میرے مصطفیٰ نے مانگ کے لیا، سارے اللہ نے دیے۔ اب جو کہنا کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، ایمانداری نال دسو کوئی اعتراض کدے تے کر رہے؟ میرے رب نے سارے نقلی نوٹ پکڑا دیے مصطفیٰ کو۔ بڑی قابل توجہ بات، جو شخص مصطفیٰ کے صحابہ پر بکواس کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ پر بھی اعتراض کرتا ہے، مصطفیٰ کے خدا پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اچھا پھر ایک اسی مثال کو اور انداز سے میں دے دوں، میں چاہتا ہوں کہ جو سبق آج سناؤں وہ پکا کر کے جاؤں۔ مصطفیٰ آباد للیانی میں 22 سال جمعہ پڑھاتا رہا۔ میں جب گزر رہا تھا میں نے بریک لگائی وہاں پہ ہمارے ایک پرانے حاجی صاحب تھے، ان کے اب وصال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش کرے، ان کے بیٹے وہ فروٹ کے ان کے دکان ہے۔ میں وہاں بریک لگا کے نا میں اسے کہوں کہ بیٹا اس طرح کرو، تھوڑے سے سیب جو ہے نا اچھے اچھے دانے وہ نکال کے ذرا وہ تول دو، میں آپ سے پرچیز کرتا ہوں۔ وہ کہتا رہے کہ نہیں جناب ہماری طرف سے یہ محبت، میں کہوں گا نہیں بھائی آپ نے اگر پیسے کے بدلے میں دینے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ میں آگے چلا جاتا ہوں کہیں اور سے لے لیتا ہوں، آپ کے پاس اس لیے رکوں کہ آپ مجھ سے کرتے ہیں پیار، تو آپ کو ٹھیک فروٹ مجھے دیں گے۔ اچھا وہ واپس چن رہا ہے دانے، ایک ادھر سے اٹھاتا ہے ایک ادھر سے، ویسے یہ دانے چننے کا بھی کئی لوگوں کے پاس فن ہوتا ہے، وہ چن چن کے وہ شاپر میں ڈالتے ہیں جو داغی ہوتے ہیں جی ایسا، مگر محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے۔ اب وہ چونکہ پیار کر رہا تھا، اس نے چن چن کے کچھ دانے جب ڈالے نا ترازو میں، تو ایک دانے پر میری نظر پڑی، اتنا بڑا دانا سرخ رنگ کا۔ میں نے دیکھا تو میں نے اسے کہا بیٹے شاہد یہ بھی ڈال دو۔ وہ ہنس پہ آتے ہنس کے میں کہنے لگا استاد جی پھر تواڈے نال سانو پیار ہے یہ دانا تانوں نہیں دینا۔ خیر ہے اتنا خوبصورت سجا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے استاد جی تانوں نہیں پتا یہ داغی دانے ہے، تانوں جتنے پیار ہوئے نا اتنے داغی دانے نہیں دیں گے۔ جہاں پیار ہو نا وہاں داغی دانے نہیں دیے جاتے۔ حضور آپ سے معذرت یہ آپ کو نہیں دینا کیونکہ آپ کے لائق نہیں۔ مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، جڑا میرے نال پیار کرے وہ تو صرف مینوں چنگے سیب دے، داغی دانے نہ دے، تے رب اپنے محبوب نال پیار کرے کہ جڑے دیتے وہ داغی دیتے۔ اعتراض کرنے والوں، مصطفیٰ کے صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں، خوف خدا کرو، یہ اعتراض میرے رب پر ہے کہ اس نے مصطفیٰ کو سارے داغی دانے دے دیے۔ اچھا پھر میرے رب نے بھی چن چن کے دیے، میرے رب نے بھی چن چن کے دیے۔ کیسے چن کے دیے؟ دنیا نے کہا ابو جال جو ہے نا بڑا وجیل ہے، رب نے آکھیا سونیا یہ نہیں دینا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا داغی ہے، اندر کا گوڑا ہے، یہ نہیں دینا۔ اچھا ابو لہب
اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ بھی نہیں دینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اندر کا کمینہ ہے. ادوا اللہ پاک نے فرمایا نہیں دینا، داغی دانا ہے. یا اللہ تو کیسے دے گا؟ فرمایا سونیا میں بلال دیاں گا اندر دا سونے، میں سلمان دیاں گا اندر دا سونے، میں ابو بکر عمر عثمان علی دیاں گا اندر دے سونے. اور داغی دانے کوئی محبت والے کو نہیں دیتا. سونیا پوری کائنات میں جو میرا بھی ایک محبوب ہے ہو، اس لیے تجھے جو دوں گا چن چن کر دوں گا. اب جو اعتراض کرے کسی صحابی پر وہ رب کے چناؤ پر اعتراض کر رہے ہیں. اب میں یہ سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث پاک اس پر اعتراض کرتی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے پوری انسانیت میں سے میرے صحابہ کو چنا. اچھا